السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ فلسطین کے حوالے سے بہت ہی اہم معلومات شیئر کرنی ہے۔ آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ایسی معلومات ہیں جو آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزری ہوں گی۔ پیارے دوستو، موجودہ حالت میں فلسطین میدان جنگ بنا ہوا ہے، یہ ہم سارے ہی جانتے ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں رکھنے والا ہوں جو مسلمان کے بچے کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، ہم بحیثیت مسلمان فلسطین کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس وجہ سے فلسطین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے 27 ایسے واقعات، ایسے ریزنز پیش کروں گا اور آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ ان 27 وجہ سے ہم فلسطین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی قیمتی بننے والی ہے اور آپ کی معلومات میں بہت ہی اضافہ کرنے والی ہے۔ یقینی طور پہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت ہی اطمینان ہوگا اور بہت ہی خوشی محسوس ہوگی۔ دوستو، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامی معلومات کو سیکھنے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ یعنی اگر آپ کے بچے آپ سے یہ نہ بھی پوچھیں کہ فلسطین کیا ہے، پھر بھی آپ انہیں یہ باتیں ضرور بتائیے گا کہ بیٹا ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ دوستو، اس سرزمین کے اوپر ہزاروں کے اعتبار سے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، لہٰذا اس سرزمین کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان اس سرزمین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی اور فلسطین کی طرف آپ نے جا کے اپنا مسکن بنایا تھا۔ پیارے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک کرتے ہیں، جیسے بقرہ عید کے موقع پہ قربانی ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کے 7 چکر ہیں اور صفا مروہ کے درمیان میں وہ جو 7 چکر لگانے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں ہی لگاتے ہیں۔ اس لیے دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس فلسطین کی طرف ہجرت کی، لہٰذا مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، پیارے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو اسی سرزمین کے اوپر لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس لیے یہ بڑی پاک اور بڑی مقدس سرزمین ہے۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر اپنی سکونت رکھی، یعنی اپنا مسکن بنایا اور یہاں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر کروایا تھا، جس محراب کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، نمبر 5 یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر، یعنی فلسطین میں بیٹھ کر پوری دنیا کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پاک اور مقدس سرزمین ہے۔ نمبر 6، پیارے دوستو، پارہ نمبر 19 سورۃ النمل ایک سورت ہے۔ نمل عربی میں کہتی ہے چیونٹی کو۔ اس سورت کا نام سورۃ النمل اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، ایک چیونٹی نے جب دیکھا تو دوسری چیونٹیوں کو یہ کہا اپنی بلوں میں گھسے رہو، یہاں سے ایک بہت ہی بڑا لشکر گزرنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تم لوگوں کو روند ڈالے۔ چیونٹی کی اس آواز کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، اس خیر خواہی کو سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا اور سورۃ النمل قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ دوستو، یہ چونٹی والا واقعہ جس مقام پہ پیش آیا وہ عسقلان شہر کی ایک وادی ہے جس میں اس کا واقعہ پیش آیا۔ بعد میں اس شہر کا نام وادی النمل رکھا گیا، یعنی چونٹیوں کی وادی۔
اس واقعے سے بھی آپ اس شہر کی تقدیس کا اور اس کی بزرگی کا، عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، جن کو بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا، جن کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا۔ پیارے دوستو، یہ وہی زکریا علیہ السلام ہے جن کا ذکر سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام انہی کی کفالت میں تھی۔ ان کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، موسیٰ علیہ السلام اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر وجود لانا بھی ہے۔ یعنی پیارے دوستو، اسی شہر میں حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یہ اسی شہر کا واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، ولادت کے بعد جب کسی عورت میں کمزوری ہو جاتی ہے اور اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک خشک کھجور کے تنے سے تازہ کھجوریں اسی شہر کے اندر کھلائیں۔ یہ بھی ایک معجزہ اسی شہر میں وقوع پذیر ہوا۔ نمبر 12، دوستو، قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو زندہ آسمانوں پہ اللہ رب العزت نے اٹھایا تھا، وہ دنیا کے اوپر تشریف لے کر آئیں گے۔ جس ملک پہ، جس دھرتی پہ، جس شہر پہ وہ تشریف لے کر آئیں گے، وہ مقدس سرزمین فلسطین کی سرزمین ہے۔ نمبر 13، پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے دجال کو جس جگہ پر قتل کریں گے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا چرچا ہوگا، وہ مقدس جگہ، یعنی جس کا نام احادیث کے اندر باب لد ہے، یہ اسی مقدس سرزمین کے اوپر ہے جہاں پر دجال کا خاتمہ ہوگا۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی محشر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب سب کو جمع کرنا ہے تو وہ فلسطین ہی ہوگا۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ نمبر 15، اسی شہر میں یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال ہوگا اور وہ لوگ فساد مچائیں گے جب ہر طرف فساد ہی برپا ہوگا۔ نمبر 16، اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ دوستو، بڑا ہی انٹرسٹنگ قصہ ہے اور بڑا ہی لمبا قصہ ہے۔ اس کا ذکر پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز کے اندر میں قصہ طالوت اور جالوت بھی بیان کروں گا۔ جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ میں قصہ طالوت اور جالوت بیان کروں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ سکے، وہ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے ضرور بتا دیں۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد پیارے دوستو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یعنی جب تک بیت اللہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا تو تمام صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ پیارے دوستو، جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت کے اندر آ کے یہ حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ جس مسجد کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر نازل ہوئے، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے اور وہ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں آج بھی موجود ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا۔ ہم سب ہی جانتے ہیں بڑا ہی بابرکت سفر تھا۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی فلسطین لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکہ مکرمہ سے ہی ساتوں آسمان پر لے کر جا سکتے تھے، لیکن آسمان پہ جانے سے پہلے فلسطین کے اندر لے کر آنا اور بیت المقدس کی حاضری لگوانا اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔
پیارے دوستو، نمبر 19 یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچ گئے شب اسرا کی رات، جسے قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے اٹھا کے بیت المقدس لے آئی۔ جب آپ یہاں پہ پہنچے تو 1.25 لاکھ انبیاء صفوں کے اندر موجود تھے، اور حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی جماعت کرواتے ہیں، اور 1.25 لاکھ انبیاء کی اقتدا، 1.25 لاکھ انبیاء کا مقتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ہی کہا کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ نمبر 20 یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، اے میرے حبیب، اے میرے آقا، روئے زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر، سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس بنائی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 40 سال کا۔ تو دوستو، کائنات کے اوپر جو دوسری مسجد بنائی گئی اس کا نام بیت المقدس ہے، اسی لیے مسلمان بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 21 یعنی 21ویں وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت فرما ہو گئے، آپ نے ایک لشکر تیار کر رکھا تھا جس کی تشکیل بیت المقدس کی طرف تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہر طرف ارتداد پھیل گیا اور فتنوں کا بھرمار ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ نے اس لشکر کو روانہ کر دیا، حالانکہ مدینہ منورہ کے اندر افرادی قوت کی اور عسکری کی آپ کو اشد ضرورت تھی، لیکن آپ نے اپنے لشکر کو اس طرف روانہ کر دیا۔ اس سے بھی اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 22 اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسپیشل سفر کیا بیت المقدس کی طرف، جو بہت مشہور قصہ ہے کہ بغیر لڑائی کے یہودیوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں۔ یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے جس کو ابھی میں ذکر نہیں کر سکتا۔ نمبر 23 دوسری بار اسی طرح معراج کی رات جمعے کا دن تھا اور 27 رجب تھی۔ 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ سے فتح کیا اور یہودیوں کے قبضے سے چھڑا کے مسلمانوں کے حوالے اس کو کیا اور اسلام کا بول بالا کیا۔ اس لیے مسلمان بیت المقدس سے اور فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 24 بیت المقدس کا نام قدس ہے۔ قرآن پاک سے پہلے تک اس کا نام قدس ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ پیارے دوستو، قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ یہ دوسروں شہروں سے بہت ہی ممتاز تھا۔ اس شہر کو آزاد کروانے کے اندر دور صحابہ میں 5000 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے اور انہوں نے اس شہر کو آزاد کروایا۔ نمبر 25 مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی آیت پارہ نمبر 30 سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین جب یہ نازل ہوئی تو حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ جو کہ مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو والتین کہا ہے اس سے ہم ملک شام کو مراد لیتے تھے، اور جہاں پہ والزیتون فرمایا اس سے فلسطین کو، اور طور سینین سے کوہ مصر کے اس پہاڑ کو لیتے تھے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور وہذا البلد الامین سے مراد یہ مکہ مکرمہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے بھی اس شہر کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 26 قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا
कतबना फी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। उलमा ने इससे ये इस्तिदलाल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अलबत्ता तहकीक हमने ज़बूर के अंदर ये बात लिख दी थी कि इसके बाद इस ज़मीन का वारिस हम अपने नेक बंदों को बनाएंगे। इस नेक बंदों से मुराद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान वो बैतुल मक़दस के और फ़लस्तीन के वारिस हैं। नंबर 27, फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा दिया जाता है। ए मालिक कायनात, ए खालिक कायनात, ए जिन्नो इंस के शहनशाह, आज फ़लस्तीन के जो हालात हैं, हम बेबस हैं, हमारे भाइयों की मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। ए बदर में फ़रिश्तों को उतारने वाली ज़ात, अपने फ़रिश्तों को फ़लस्तीन के अंदर उतार और इन यहूदियों को तहस नहस फरमा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक भी कर दें, आगे शेयर भी कर दें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।